فرمایا حقیقی بادشاہت تو میری ہے، حکم میرا چلتا ہے، لیکن یہ دنیا کی جو عارضی حکومت ہے یہ میں جس سے چاہتا ہوں اس سے دیتا ہوں۔ یہ جو آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی بڑی طاقتور آیتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل جمعہ کی نماز میں نظر نہیں آئے۔ یہ بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، لیکن بڑا شخص، بڑا صحابی اور جمعے میں غائب، تو تعجب کی بات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بعد میں ملے، معاذ کیا بات ہے، آج تم جمعے میں نظر نہیں آئے؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں تو جمعہ پڑھنے آ رہا تھا، لیکن ایک یہودی جس سے میں نے کبھی ادھار لیا تھا وہ راستے میں مل گیا، اور اس نے کہا کہ نہیں میں جمعے میں نہیں جانے دوں گا، پہلے میرا قرضہ چکاؤ۔ وہ بحث کرنے لگا اور لمبی چوڑی بحث میں جمعے کی نماز چلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں؟ میں بتاتا ہوں، میں تمہیں قرآن کریم کی وہ آیت بتاتا ہوں، اس کے پڑھنے سے اگر پہاڑوں کے برابر بھی تیرا قرضہ ہو تو اتر جائے گا۔ اور وہ یہی آیت تھی، قل اللہم مالک الملک، یوں کہا کرو اے اللہ تو ہے بادشاہت کا مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے بادشاہی دے، اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس سے چاہے عزت دے، تو جس سے چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرے قبضے میں ہیں، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ آیت بڑی طاقتور آیت ہے، جس کے اندر یوں کہا گیا کہ ساری بادشاہی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ قرآن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں کہا گیا جو زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے یا تحت الثری میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کی جو ابتدائی آیتیں ہیں یہ وہی آیتیں ہیں جس کو سن کر حضرت عمر اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ تلوار لے کے چلے تھے نبی کو قتل کرنے، بیچ راستے میں کسی نے بتایا کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا اس کا قرآن برداشت نہیں ہوتا۔ کہا قرآن برداشت نہیں ہوتا؟ قرآن تو تیری بہن کے گھر گونج رہا ہے، میں سن کے آیا ہوں، تیری بہن کے گھر قرآن کی آواز آ رہی ہے، تو قرآن کو مٹانا چاہتا ہے۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا جا کے دیکھ کے آ، میں ابھی دیکھ کے سن کے آ رہا ہوں۔ اب سارا غصہ پلٹ گیا اور راستہ بدل گیا، بہن کے گھر پہنچے تو وہاں پہ یہی آیتیں پڑھی جا رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تکلیف میں پڑ جائیں، قرآن اس لیے نہیں اتارا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پھر کیوں اتارا؟ فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ ڈرنے والے سے نصیحت حاصل کریں۔ کہاں سے آیا ہے قرآن؟ کس نے اتارا ہے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس کا کلام ہے جس نے زمین بنائی، جس نے اونچے اونچے آسمان بنائے۔ اب یہ حضرت عمر سن رہے ہیں، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نام کیا ہے اس کا؟ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اسے رحمان بھی کہتے ہیں اور عرش پہ اپنی تجلی ڈالتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری،
جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، اور آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو تحت الثری میں، جو دھرتی کے نیچے خزانے ہیں وہ خزانے بھی اسی کے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم زور سے بات کرو یا آہستہ بات کرو، وہ تو راز بھی جانتا ہے، اخفا بھی جانتا ہے، چھپ کے کوئی بات کرے اس سے بھی جانتا ہے، اور جو بالکل راز ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اب یہ حضرت عمر کو ہلا کے رکھ دیا ان آیتوں نے، جس کی تعالی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ اللہ اللہ اب اللہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، پہلے رحمان سے اس کا تعارف کرایا گیا تھا، اب اصلی نام آ رہا ہے کہ کون ہے، کہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، لہ الاسماء الحسنى، اس کے تو سارے ہی نام اچھے، پہلے رحمان کہا گیا اور پھر اللہ کہا گیا کہ جتنے اچھے نام ہیں وہ اسی کے ہیں، اور اس کے جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے اچھے ہیں۔ تو حقیقی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے، لیکن دنیا کی عارضی حکومت اللہ نے فرمایا میں جس سے چاہوں اس سے دے دوں۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لوگ جو اسباب دیکھتے ہیں وہ اس کے اندر ہوں یا نہ ہوں۔ آج کل تو سیاست بدنام ہو گئی ہے، بلکہ سیاست کا لفظ ہی بدنام ہو گیا ہے، ورنہ سیاست کے معنی تھا لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کو اصلاح کے قریب کرنا، لوگوں کو فساد سے روکنا، اس کا نام تھا سیاست۔ لیکن آج سیاست اتنی گندی ہو گئی ہے، اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ کوئی شریف آدمی سیاست کے قریب نہیں جانا چاہتا، اور لوگوں نے اپنے ذہنوں میں یہ غلط بات بٹھا دی کہ سیاست اتنی گندی چیز ہے کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لیکن آج کل کی چونکہ سیاست گندی ہو گئی تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سیاست کر رہا ہو تو لوگ اس سے اللہ والا نہیں سمجھتے، دیندار نہیں سمجھیں گے، وہ کیا وہ دیندار ہے، وہ تو سیاست کرے، تو سیاست کرنا کوئی گناہ ہے، سیاست کرنا کوئی جرم ہے؟ جرم نہیں ہے، بلکہ سیاست کے گندے ہونے نے اس کو بدنام کیا ہے، ورنہ سیاست اچھی چیز تھی۔ آپ جو ہے لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو فساد سے روک رہے ہیں۔ اسلام کا ٹارگیٹ ہے دھرتی پہ امن و سلامتی قائم کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا، امر بالمعروف کا حکم دیتا ہے اسلام، نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے کہ برائیوں سے روکا جائے، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لایا جائے، فساد سے لوگوں کو روکا جائے، دھرتی کے اوپر امن و سلامتی قائم کی جائے اور عدل و انصاف کیا جائے، قومیت نہ دیکھی جائے، برادری نہ دیکھی جائے۔ فرمایا تم بنی مخزوم کی عورت کی بات کرتے ہو جس کا نام فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا، یا عدل و انصاف۔ تو اسلام کی جو سیاست ہے وہ آج کل کی جو جمہوری سیاست ہے اس سے ہٹ کر ہے۔ وہ کہا تھا نا بلقیس نے کہ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو فساد مچا دیتے ہیں، اسے تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، لیکن اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ وہ ہے جو حضرت ربعی بن عامر نے رستم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران کی لڑائیاں ہو رہی تھی، قادسیہ اور مدائن، تو سپہ سالار تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، تو رستم نے پیغام بھیجا کہ آپ اپنا کوئی قاصد بھیجیں، کوئی ایلچی بھیجیں، ہم بات کریں گے، شاید کوئی حل نکل آئے۔ تو حضرت سعد نے حضرت ربعی بن عامر کو بھیجا، اور یہ غریب صحابی ہیں، اور یہ اسی حالت میں گئے، گرد و غبار لگا ہوا ہے،
بکھرے ہوئے بال ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اور تلوار کے اوپر میان کے بجائے چیتھڑے لپیٹے ہوئے ہیں، اور یہ گھوڑے پہ سوار ہیں، اور وہاں بڑا استقبال تھا، کیونکہ رستم مسلمان کو مال سے مرعوب کرنا چاہتا تھا، جیسے بلقیس حضرت سلیمان کو مال سے مرعوب کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بڑی قالینیں بچھائی رستم نے، اور تکیے ایسے لگائے جس کے اوپر سونے کے تار لگے ہوئے تھے۔ اب یہ مسلمان تھا جو ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوا، صحابی رسول تھا، گھوڑے سمیت محل میں داخل ہونا چاہا، درباریوں نے روکا تو کہا میں کوئی آیا نہیں ہوں، تم نے بلایا ہے، اگر داخل نہیں ہونے دیتے ہو تو میں واپس جاتا ہوں۔ تو رستم سے کہا گیا کہ یہ کوئی دیہاتی آیا اور اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو رستم نے کہا آنے دو۔ محل میں داخل ہوئے، اپنے نیزے کی نوک یا تلوار کی نوک سے اس کی قالینوں کو پھاڑ دیا۔ رستم کے سامنے دنیا کا مشہور پہلوان ہے، لیکن اور اپنے گھوڑے یا خچر کو اس تکیے سے باندھا جو بڑی ناز سے سجائے گئے تھے، اور پھر جا کے رستم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ رستم نے کہا بیٹھ جاؤ، کہ کہاں بیٹھیں، مہمان ہوں، تو سونے کے تخت پہ بیٹھا ہے اور میں نیچے بیٹھوں گا؟ نہیں، اگر بٹھانا ہے تو میرے لیے بھی ایسا کوئی میز منگاؤ، نہیں تو میں کھڑے کھڑے بات کروں گا، کوئی لمبی چوڑی بات کرنے نہیں آیا۔ تو کہ کیوں آئے ہو تم مسلمان، ہمارے علاقے میں آئے کیوں ہو؟ میں جو آپ کو بات سنانا چاہ رہا تھا نا، کہ آج کل کی جمہوریت اور آج کل کی سیاست الگ ہے، اسلام جو سیاست پیش کر رہا تھا وہ یہ تھی۔ تو حضرت ربعی بن عامر نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں لگائیں، اس لیے آئے ہیں۔ دنیا کی تنگ نظری سے ہٹا کر آخرت کی وسعت کی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسکوپ بڑا رکھو، ٹارگیٹ بڑا رکھو، منزل بڑی رکھو، جنت کو سامنے رکھو، آخرت کو سامنے رکھو۔ یہ دنیا تو مٹ جانی ہے، ایک دن اعلان ہو جانا ہے۔ علامہ غزالی فرمایا کرتے تھے جس بازار میں لوگ غفلت میں رہ رہے ہیں نا، اسی بازار میں ان کا کفن آ چکا ہے۔ اس دنیا کی زیادہ کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، تو فرمایا سیاست کرو لیکن ٹارگیٹ بڑا رکھو، اسکوپ اپنا بڑا رکھو، آخرت کو سامنے رکھو۔ تو ہم لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا باقی جو ادیان ہیں ان کے ظلم اور جبر سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ حضرت ربعی بن عامر نے کہا تھا رستم کے دربار میں۔ حالانکہ بلقیس کیا کہہ رہی ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو فساد مچاتا ہے، تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے، یہ کس موقع کی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جنگل میں ہیں اور ان کو پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ بڑا لشکر تھا، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، جانور بھی تھے، پانی کی ضرورت جنگل میں۔ جناتوں نے کہا کہ ہم ابھی سیکنڈوں میں کنواں کھود دیں، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ پانی میٹھا نکلے گا یا کھارا، کھود دیں گے ہم۔ جنات ساتھ تھے، تو کہا کہ ہدہد کو بلاؤ۔ ہدہد پرندہ ہے، کارپیٹر، ستھار، ٹک ٹک کرتا رہتا ہے درختوں پہ، دیکھا ہو تو اس کو ہدہد کو بلاؤ۔ اس کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ دھرتی سونپ کے بتا دیتا ہے کہ پانی ہے یا نہیں، میٹھا ہے یا کھارا۔ ایسا تھرمامیٹر اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اب اس کی ضرورت پڑی، اس کو ڈھونڈا گیا تو وہ غیر حاضر تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو غصہ آنا تھا، آج ہی اس کی ضرورت پڑی اور آج ہی وہ غائب ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ آ جائے تو مجھے بتانا، سخت سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا اس سے۔ جب ضرورت پڑی تو وہ غائب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بتانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، بس انتظار میں تھے کہ سزا ملے گی، تماشا دیکھیں گے، کہ وہ آ گیا ہدہد، اللہ کے پیغمبر کو ہدہد آ گیا جس کو آپ تلاش کر رہے تھے، فرم بلاؤ۔ اب ہدہد حوصلے سے آگے بڑھا۔ علم ایسی چیز ہے بچوں کہ چھوٹوں کو بھی بڑوں سے بات کرنے کا حوصلہ سکھاتی ہے۔
اس ہدہد کے پاس علم تھا. اب یہ حوصلے سے بات کر رہا ہے. بڑے پیغمبر ہیں جن کو ایسی حکومت دی گئی کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی کو نہیں دی. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ عرض کیا اللہ کے پیغمبر آپ کو پتہ ہی نہیں، یمن کے اندر ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، آپ کے جیسا اس کا بھی تخت ہے، اور وہ کون؟ سورج کی پجاری ہے، سورج کو پوجتی ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے ان کو دعوت نہیں دی؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خدا کی مخلوق میں دعوت کیسے دوں؟ ملاقات ہی نہیں ہوئی، وہ یمن میں ہے، میں یہاں ہوں. فرمایا آپ دعوت دینا چاہیں تو راستہ کھلا ہوا ہے، آپ خط لکھ دیں میں دے کے آ جاتا ہوں. اب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام خط لکھا، اس میں اس کو اسلام کی دعوت تھی. ہر پیغمبر کے دھرم کا نام اسلام ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام تو ابھی آیا ہے 1400 سال، نہیں، اسلام آدم سے شروع ہوا، اور آدم انڈیا میں آئے تھے، تو اسلام یہاں سے سب سے پہلے شروع ہوا. سری لنکا میں آئے سرادیپ میں، اس وقت وہ ہند کا حصہ تھا. تو کہا کہ اسلام کی جب دعوت دی گئی، اس میں خط میں بسم اللہ لکھا ہے. قرآن کریم میں بغیر کسی صورت کے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ رہی ہے، سورہ نمل میں غالباً وہ حضرت سلیمان کے خط کی شروعات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم خط لکھا، دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. اب بلقیس نے مشورہ کیا کہ یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی حکومت کے چکر میں ہوگا، کوئی بادشاہت لینا چاہتا ہوگا. تو اس کی جو فوج تھی، جو درباری تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے. ہمت کیسی ہو گئی ہماری ملکہ سے اس طرح خط لکھنے کی، ہم تو جنگ کریں گے. بلقیس نے کہا جلد بازی مت کرو، اگر اللہ کا وہ نبی ہے تو تم اس سے ٹکر نہیں لے سکتے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اگر وہ بادشاہ ہے تو میں جو آپ کو بات سنا رہا تھا وہ یہ تھا کہ بلقیس نے کہا تھا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ قرآن کی آیت ہے. بلقیس نے کہا تھا قالت اذا دخلوا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب کوئی بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. جلد بازی مت کرو. اور وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، عزت دار کو ذلیل کر دیتا ہے. یہ دنیا کے بادشاہوں کا حال وہی ہے جو بلقیس کہہ رہی ہے. انہیں پتہ نہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن دنیا کے بادشاہوں کا یہی حال ہے. جب کوئی فاتح بن کے عراق میں داخل ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اور کیا کیا اس نے. جب کوئی فاتح بن کے افغان میں داخل ہوا تو اس نے کیا کیا. لیکن ایک نرالا فاتح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے جب مکہ میں داخل ہوئے، عاجزی سے داخل ہوئے. لا تثریب علیکم اليوم کہا، کوئی حرج نہیں، پچھلے سارے ظلم ہم بھول چکے ہیں، تمہیں تو سزا تو کیا دیں، پچھلے ظلم کا ہم تمہیں تانا بھی نہیں دیتے. جاؤ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. جس نے بلال کو ستایا وہ بھی آزاد، جس نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے وہ آزاد، جس مسلمانوں کو ستایا وہ سب آزاد. اور علی جا کے مکہ میں اعلان کرو، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ مسلمان آج فاتح بن کے آئے ہیں، اب نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. علی جاؤ اعلان کرو، بچوں سے جا کے کہو ہم تمہیں یتیم بنانے نہیں آئے ہیں، ہم تو یتیموں کا سہارا بننے کے لیے آئے ہیں. جاؤ بیواؤں سے کہو تمہاری بیوگی کو اجاڑا نہیں جائے گا، ہم تو بیواؤں کو سہارا دینے آئے ہیں. جاؤ جوانوں سے کہو تمہارے خون سے نہیں کھیلا جائے گا، ہم سب کی عزت اور حرمت کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. تو اسلام کی جو سیاست ہے وہ الگ ضرور ہے آج کی جمہوریت سے، آج کی سیاست سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسلام سیاست سے آپ کو منع کرتا ہے یا سیاست کوئی بری چیز ہے، ایسا نہیں. یہ ایسے ہی خیال پیدا ہو گیا ہے
کچھ ذہنوں میں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے نا کہ ابو ہریرہ جیسا درویش، ابو ہریرہ جب لوگ نماز پڑھنے آتے تھے نا، مسجد کے باہر پڑا رہتا تھا بے ہوش، لوگ اس کی گردن دباتے تھے اور کہتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی، اور جب ہوش میں آتے تو فرماتے مرگی نہیں ہے، 7 دن کا بھوکھا ہوں، بھوک سے ایسا نڈال ہو جاتا ہوں۔ یہی ابو ہریرہ بحرین کا گورنر بنا ہے، یہی ابو ہریرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ جب وار کرتے ہیں اس چٹان پہ، کھدائی کرتے ہوئے ایسی چٹان آ گئی جو کسی سے نہیں توڑی گئی، صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول ایک چٹان آ گئی ہے جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی، فرمایا خدا مجھے دو، خود آگے بڑھے، پہلا وار کیا اس میں سے روشنی پھوٹی، دوسرا وار کیا چنگاری اٹھی، تیسرا وار کیا تو پھر جو ہے چنگاری اٹھی، فرمایا مجھے ان چنگاریوں میں یہ بتا دیا گیا، اس روشنی میں یہ بتا دیا گیا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان ایران کو بھی فتح کریں گے، مسلمان روم کو بھی فتح کریں گے، مسلمان یمن کو بھی فتح کریں گے۔ تو دشمنوں نے یہ بات سن لی اور تانا دیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسلمان کے پاؤں میں چپل تو ہے نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، کھانا تو ان کے پاس ہے نہیں، باہر تو نکل نہیں سکتے، قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، اور یہ اپنی حفاظت کے لیے کھائی کھود رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سپر پاور طاقتیں تھیں اس وقت ایران اور روم، ان کو فتح کریں گے اور ساتھ میں یمن بھی آ جائے گا۔ تو اس وقت یہی آیت دہرانی چاہیے نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ارے ساری حکومت اللہ کی ہے، وہ جس سے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ سیاست، اسلام کی سیاست پاکیزہ ہے، یہ خیال غلط ہے کہ سیاست غلط ہے، سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ اگر مسلمان سیاست میں حصہ نہیں لے گا تو دینی اعتبار سے بھی کمزور ہو جائے گا۔ اگر مسلمان سیاست میں اپنی مضبوطی نہیں رکھے گا تو اس دینی احکام کو بجا لانا مشکل ہو جائے گا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے اس وقت کہا تھا جب اس ملک میں تحریک ریشمی رومال چل رہی تھی، فرمایا تھا مسلمانوں اگر تم سیاست میں آگے نہیں بڑھے لوگ تمہیں اذانیں نہیں دینے دیں گے۔ کیا بات کر رہے ہو آپ کہ سیاست گندی چیز ہے، سیاست میں نہیں جانا چاہیے، تسبیح پڑھنے کے لیے صرف نہیں بھیجا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، تم میں سے کہا، اس لیے بلکہ اکثر مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت کا انتخاب صحابہ سے ہے، یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ اللہ نے وعدہ سے کہا، صحابہ سے فرمایا تھا کہ خلافت دوں گا، حکومت دوں گا، لیکن قرآن کی ہر آیت کا مفہوم عام ہوتا ہے، قرآن کی گائیڈ لائن انسان کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، تو قیامت تک آنے والے مومنین سے خطاب ہے، ایمان والو وعدہ ہے تم سے، خلافت تمہیں ملے گی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی۔ اب خلافت کیوں دے رہے ہیں آپ؟ مسلمانوں کو حکومت کیوں دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو سیاست میں کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب دیا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس لیے کہ جب یہ سیاست میں مضبوط ہوں گے تو ان کا دین مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ یہ قرآن نے کہا، خلافت کا ذکر پہلے کیا اور پھر دین کا ذکر کیا کہ خلافت مسلمانوں کو اسی لیے دوں گا کہ یہ جس دین کو میں نے ان کے لیے چنا ہے، جس دین کے لیے میں ان کے لیے راضی ہوا ہوں، یعنی اسلام، تو اسلام مضبوط اس وقت ہوگا جب مسلمان سیاست میں اپنے قدم مضبوط کرے گا، یہ کہنا چاہیے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ، اور آگے فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس لیے خلافت میں دینا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں سیاست میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں حکومت میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا خوف دور ہو جائے، ان کو امن مل جائے۔ جب تک مسلمان سیاست میں مضبوط نہیں ہوگا امن بھی نہیں ملے گا۔
وہ تمہارے ساتھ یہ کر لے گا، وہ یہ کر لیں گے، وہ تمہارے ساتھ NRC لے آئیں گے، وہ تمہارے ساتھ لچنگ کریں گے، وہ تمہیں ٹارچر کریں گے، وہ تمہارے اسلامی احکام کے ساتھ کھیلیں گے، کبھی فجر کی اذان کا مذاق، کبھی کیا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سیاسی اعتبار سے ہم کمزور ہو گئے۔ قرآن نے بڑی پتے کی بات کی تھی، غور کرو نا آپ، خلافت کا ذکر پہلے، پھر دین کا ذکر، اور آگے ساری باتیں کہ خوف اور امن۔ خوف بھی اسی وقت دور ہوگا جب سیاست میں، خلافت میں مضبوط ہوں گے، امن اسی وقت ملے گا جب یہ مضبوط ہوں گے۔ اور آگے اور بات کہی، اب یعبدوننی، میری ہی عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، حالانکہ عبادت سب سے پہلے بیان ہونی چاہیے تھی، شرک کی بات سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن پہلے ذکر ہو رہا ہے خلافت کا، اور پھر دین کی مضبوطی، اور پھر امن کی بات، سلامتی کی بات۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب میں اسی لیے کر رہا ہوں، مسلمانوں سے وعدہ میں نے خلافت کا اسی لیے کیا ہے تاکہ ان کا دین مضبوط ہو جائے، انہیں امن و سلامتی مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون سے میری عبادت کر سکے، پھر شرک نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سیاست میں آپ مضبوط نہیں ہوتے ہیں تو پھر جو ہے اچھے خاصے پھسل جاتے ہیں اور شرک کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے کچھ لیڈران ہم نے آگے بھیجے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، مسلم سیاستدان جو ہیں وہ تھوڑے بہت ہیں، وہ آگے نہیں ہیں۔ آپ غور کریں، راجستھان میں جتنے بھی مسلمان MP ہیں یا MLA ہیں، ان کو آپ دیکھو گے، کیونکہ ان کی مضبوطی نہیں ہے۔ وہ جب بھیڑ میں جاتے ہیں تو قرآن کا جو خطرہ تھا نا کہ جو شرک نہ کریں، وہ ہو رہا ہے۔ جب وہ بھیڑ میں جاتے ہیں تو ہمارے MLA صاحب بھی مورتیوں کو مارائیں پہنا رہے ہوتے ہیں یا خود بھی ٹیکا لگا رہے ہوتے ہیں، تلک لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا تھا تمہاری جو مضبوطی ہوگی، امن قائم ہوگا، اس وقت عبادت بھی ہو سکے گی اور شرک سے بھی بچ پاؤ گے۔ اگر ان میدانوں میں تمہاری مضبوطی نہیں ہے تو شرک سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اور پھر اسلام جو انتخاب کرتا ہے کہ ہمارا جو صدر ہو یا ہمارا نیتا کہہ دیں آج کی زبان میں، وہ کیسا ہو، اس کے لیے کیا چیزیں ہیں۔ ہم تو آج کل مالداری دیکھتے ہیں، جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنے بڑے وہ ٹکٹ پہ لڑے گا، اتنی بڑی وہ سیٹ پہ لڑے گا۔ اسلام نے جو نظریہ پیش کیا تھا سورہ بقرہ میں، وقال لہم نبیہم، ایک واقعہ بیان کیا ہے، بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تو ٹھیک تھا، بنی اسرائیل کے حالات صحیح تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں عمالقہ قوم نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ ایک ظالم بادشاہ آیا ان کے اوپر جس کا نام تھا جالوت۔ جالوت نے ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے شہروں پہ قبضہ کیا اور ان کے لڑکوں کو پکڑ کے غلام بنا دیا۔ اب یہ لوگ جو ہے دوسرا جو پیغمبر آیا حضرت شمویل علیہ السلام، ان کے پاس آئے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارا کوئی بادشاہ چن لیں، ہم عمالقہ قوم سے لڑائی کریں۔ کہا کہ تم لڑائی کرو گے؟ وہی تو ہو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، تم سے کہا تھا کہ عمالقہ قوم سے جہاد کرو، تو اس وقت تم نے کہہ دیا تھا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور تیرا اللہ جا کے لڑو۔ وہی تو ہو نا، تم لڑو گے؟ کہا ہم لڑیں گے اس لیے کہ ہمارے بیٹوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، ہمارے شہروں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں لڑنا ہے اب۔ تو کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادشاہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو طالوت، قالوا انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو رنگریز غریب آدمی، پانی پلانے والا غریب، وہ کیسے ہمارا بادشاہ؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ارے بادشاہ کے حقدار تو ہم زیادہ ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے جواب دیا، قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے چنا ہے تم پر ان کو، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، مال نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ جسم میں اور عقل میں، جسم اور بسطتاً فی العلم، علم میں اور جسم میں وہ تم سے بڑے ہوئے۔
تو جو ہمارے صدر کے لیے یا ہمارے نیتا کے لیے جو پہلی چیز ہونی چاہیے وہ قرآن کہتا ہے علم ہونا چاہیے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت دی تو پہلے علم دیا، سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تو پہلے علم دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھایا لیکن پہلے انہیں علم، تو پہلی چیز کا علم۔ اگر مال نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آج کل مال دیکھ کر ہی پھر کہتے ہیں وکاس نہیں ہو رہا ہے۔ وکاس کہاں سے ہوگا؟ وہ ایم ایل اے صاحب کروڑوں روپے خرچ کر کے تو وہاں پہنچے ہیں، جیتے ہیں۔ اب یہ 5 سال میں تو اپنا ہی کوٹا پورا کریں گے، جو خرچ کیا ہے وہی وصول کریں گے۔ سرپنچ جیتا ہے 5 سال کے لیے اور 1 کروڑ روپے کا خرچ کر کے جیتتا ہے، تو 5 سال میں کتنا آتا ہے سرپنچ کے پاس میں؟ اتنا ہی۔ وہ اپنا جو ہے خرچہ جو کیا تھا وہی وصول کرے گا، اور پھر پبلک جو ہے چلاتی رہے گی ہمارا وکاس نہیں ہوا، وکاس نہیں ہوا۔ تو قرآن نے کہا تھا مالداری نہیں، صدر کے اندر علم دیکھو۔ اور جسم کا کیوں کہا؟ کہ تمہارا جو تعلق بادشاہ ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہے، اس لیے کہ جسمانی طاقت بہادری کی علامت ہے کہ تمہارا لیڈر بہادر بھی ہونا چاہیے تاکہ تمہارے مدعے آگے رکھے۔ لوک سبھا میں اور ودھان سبھا میں تمہارے مدعے ہی نہیں رکھے جائیں گے، ڈرپوک کو تم بنا دو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو قرآن نے کتنی بہترین نشانیاں بتائی کہ نیتا کے اندر، صدر کے اندر، بادشاہ کے اندر باقی کچھ ہو یا نہ ہو، یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو علم ہونا چاہیے اور دوسرا بہادر ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر، اسلام سیاست سے منع نہیں کرتا، بلکہ سیاست میں اس وقت مسلمانوں کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، لیکن جو اسلامی احکامات ہیں ان کو بھی بجا لانے کی کوشش کریں۔ شروعات کریں نماز سے، ہر مسلمان نماز کا پابند ہو، قرآن سے ہمارا تعلق ہو، اور پھر سیاست کا ہر میدان میں اتر جائیں، آپ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔